أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے تربیتی نصاب کے سبق حصہ سیرت میں آپ کو سبق نمبر 7 والدین کا ادب کے بارے میں اچھی باتیں اور اچھی معلومات ہم فراہم کرتے ہیں، اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ والدین کا ہمیں ادب کیا ہے اور ہمیں کس طرح والدین کا ادب کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حدیث سے اور سنت طریقے سے ہمیں کس طرح بتایا ہے، کس طرح سمجھایا ہے کہ والدین کا کیا احترام ہے اور والدین کی ہم نے کیسے عزت و تکریم کرنی ہے۔ تو آئیے بچوں، آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں حصہ سیرت میں سے والدین کا ادب۔ پیارے بچوں، ماں باپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین یعنی ماں باپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بچوں، آپ سب کو معلوم ہے کہ والدین کیا ہوتے ہیں، ماں کیا ہوتی ہے، باپ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو بتانے کی سمجھانے کی ضرورت تو نہیں۔ ماں ہر وقت آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ کے ہر اچھے کام میں، ہر برے کام میں امی جو ہیں آپ کو سمجھاتی ہیں کہ اچھا کام کرنا ہے بیٹا، اچھائی کے بارے میں اور برائی کے بارے میں آپ کو بتاتی ہیں، اور آپ کو اچھے کام کرنے کے لیے کہتی ہیں اور برے کاموں سے روکنے کا حکم دیتی ہیں، اور آپ کو سمجھاتی ہیں کہ برا کام ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو والدین ہمارے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتے، والدین ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور والدین ہمارے لیے جو بھی کام کہتے ہیں ہر ان کی بات میں ہمارے لیے محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے، اور ان کی بات میں کوئی نہ کوئی ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ بے شک وقتی طور پہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں منع کر رہے ہیں، تو بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ والدین کسی بھی بات کو منع کرتے ہیں یا کہتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو بچوں، سب سے پہلے کیا یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ماں باپ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہمیں کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ والدین کی نعمت سب سے پہلے ہمیں کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ کی نعمت سے نوازا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ماں کے پیروں تلے جنت ہے۔ باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک والدین کا اتنا مقام ہے کہ فرما بردار بچہ اپنے والدین کو محبت سے دیکھے تو اس پر اس کو مقبول حج کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بچوں، بات سمجھ میں آئی؟ آپ حیران ہو رہے ہوں گے یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ دوبارہ اس بات کو سمجھیں کہ فرما بردار بچہ یعنی وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ اگر وہ اپنے فرما بردار کیا ہوتا ہے؟ ہم جب اپنے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، چاہے وہ میں اچھی بات کہہ رہے ہوں یا وقتی طور پہ ہمیں لگ رہا ہو کہ اس بات میں ہمارا فائدہ نہیں ہے، لیکن ہم وہ بات بھی اپنے والدین کی مانیں تو وہ بچہ فرما بردار بچہ کہلاتا ہے۔ تو وہ بچہ جو اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھے گا تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اس حج کا ثواب ملے گا جو مقبول، یعنی اللہ کی نظر میں جو حج مقبول ہوگا اس حج کا ثواب اس بچے کو ملے گا۔ کتنا؟ اور آپ کو پتہ ہے نا حج کا ثواب کتنا ہوتا ہے کہ جب ہمارا حج کوئی مقبول ہوتا ہے، ہمارا حج قبول ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے بدلے میں ہماری زندگی کے پچھلے گناہ جتنے ہم نے کر دیے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ
معاف فرما دیتے ہیں۔ تو صرف اپنے والدین کو محبت سے دیکھنے کے بدلے میں اس بچے کو، اس بندے کو مقبول کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمیں اپنے والدین کا ادب کرنا چاہیے، والدین کے سامنے بہت ادب سے بات کرنی چاہیے۔ والدین کچھ کہیں تو توجہ اور دھیان سے سننا چاہیے، یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ والدین کچھ کہہ رہے ہوں تو ہمیں توجہ اور دھیان سے سننا چاہیے، اور جب وہ کسی کام کو کہیں تو وہ کام پورا کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ یعنی کہ ہمارے ماں باپ ہمیں کوئی کام بتا رہے ہوں، کوئی کام کہہ رہے ہوں تو ہمیں وہ کام جلدی سے کر دینا چاہیے۔ یعنی کہ ہماری امی ہمیں بار بار آواز دیتی رہیں یا ہمارے والد صاحب ہمیں بار بار پکارتے رہیں اور کہتے رہیں بیٹا یہ کر دو، اچھا میں کر دوں گا، اچھا میں کر دوں گی، ہم اس طرح کرتے رہیں اور ٹائم کو آگے بڑھاتے رہیں۔ بیٹا ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ماں باپ کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے تاکہ ماں باپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ اپنے امی کی، ابو کی بات کو غور سے سن رہے ہیں، اور انہیں دل کو، ان کے یعنی والدین کے دل کو تسلی ہو جائے کہ ہمارا بچہ یا بچی ہم جو بات کہہ رہے ہیں اس نے اس کو غور سے سن لیا ہے۔ یعنی غور سے سن لیا ہے تو ظاہر ہے جب سنا ہے تو پھر وہ اس کو عمل بھی کرے گا، اور جب وہ کوئی کام ہمیں کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو توجہ کے ساتھ جلدی سے کر دیں۔ والدین کا نام لے کر پکارنا، یعنی اپنے ماں باپ کا نام لے کر ہمیں نہیں پکارنا چاہیے۔ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ مذاق مذاق میں اپنی والدہ کا نام پکار رہے ہوتے ہیں، یا مذاق میں اپنے رشتہ داروں کے سامنے اپنے والد کا نام لے کر بلا رہے ہوتے ہیں یا پکار رہے ہوتے ہیں۔ یہ بیٹا یہ بری بات ہے، ہمیں اس طرح بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ان سے پہلے بیٹھنا، یعنی اگر وہ کھڑے ہیں تو ہمیں ان سے پہلے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ بلا ضرورت ان سے آگے آگے چلنا ادب کے خلاف ہے۔ یعنی والدین ساتھ چل رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساتھ چل رہے ہیں، اس کے باوجود ہم ان کے آگے آگے چلیں، سینہ تان کے ان کے آگے آگے چل رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے والد صاحب یا ہماری والدہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے آگے آگے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے۔ ہمیں ان سب غلط کاموں سے بچنا چاہیے۔ ہمیں اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ دعا کچھ اس طرح ہے جو قرآن مجید میں ہمارے آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ اس طرح دعا کریں۔ اپنے والدین اگر زندہ ہیں یا آپ کے والدین مر گئے ہیں یعنی فوت ہو گئے ہیں تو آپ اپنے والدین کے لیے کچھ اس طرح دعا مانگیں: رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بچوں میرے ساتھ مل کر آپ بھی یہ دعا پڑھیں: رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اے رب جس طرح انہوں نے میری بچپن میں مجھے پالا ہے، اے میرے رب جس طرح انہوں نے، کس نے؟ والدین کی بات ہو رہی ہے بیٹا، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجیے۔ دیکھا بچوں، دعا کا ترجمہ آپ نے پڑھا تو دعا کا مطلب آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ جب ہم یہ دعا اپنے والدین کے لیے کریں گے تو ہمارے والدین کو اس دعا کے ہمارے کرنے سے، انہیں جب ہم ایسی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اپنے والدین کے لیے تو ہمارے والدین اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے درجات بلند ہوں گے، اور اگر وہ حیات ہیں تو ہمیں بھی اور ہمارے دعا پڑھنے سے ہمارے والدین کو بھی ثواب ملے گا، یعنی نیکیاں ملیں گی۔ تو پیارے بچوں، آج کے بعد سے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے۔ پہلے آپ کو ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو، لیکن والدین کا ادب اسکول میں بھی بچوں کو سمجھا رہی ہوتی ہیں ٹیچرز، اور اس کے علاوہ آپ مدرسے جاتے ہیں تو مدرسے میں بھی اساتذہ کرام آپ کو والدین کے ادب کے بارے میں یقیناً ضرور سمجھاتے ہوں گے۔ آج میں نے بھی آپ کو تربیتی نصاب کے حوالے سے اپنے سبق
حصہ سیرت میں والدین کے ادب کرنے کے بارے میں آپ کو سمجھایا کہ ہم نے والدین کا کس طرح ادب کرنا ہے۔ ان کے آگے بات نہیں کرنی چاہیے، وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو ہمیں غور سے سننا چاہیے۔ ان کی بات کے آگے آگے بولنا یا ان کی بات کو کاٹنا، یہ سب بری بات ہے۔ ہمیں اپنے والدین کا ادب کچھ اس طرح کرنا چاہیے کہ وہ جو کہیں، جیسا کہیں، ہمیں جی ہاں ٹھیک ہے، جی بالکل جیسا آپ کہہ رہے ہیں میں اسی طرح کرنے کی کوشش کروں گا آپ کے کہنے کے مطابق۔ جب ہم اس طرح اپنے والدین سے بات کریں گے، اس طرح سر جھکا کے رکھیں گے اور اپنے والدین کا ادب کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے والد ہوں یا ہماری والدہ ہوں، ظاہر جب وہ بچوں کی اتنی محبت بھری باتیں سنیں گے، اتنے پیار سے بولنے ہوئی باتیں سنیں گے تو وہ صدقہ دل سے یعنی دل کے ساتھ آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کی ہدایت کی دعا کریں گے، آپ کے نصیبوں کے لیے دعا کریں گے اور آپ کی زندگی کو اچھی نیک بخت ہونے کی دعا کریں گے۔ تو والدین کی دعا بچوں کو فوراً لگتی ہے۔ جب بھی کوئی والدین اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں تو والدین کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول و مقبول ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آج سے ہم اور آپ مل کر دونوں عہد کریں گے کہ ہم نے اپنے والدین کا نہ صرف احترام کرنا ہے بلکہ ان کو اپنی دعاؤں میں بھی، ہر اچھی دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھنا ہے اور ہر اچھی چیز کے ساتھ ہم نے والدین کو اپنے ساتھ شامل رکھنا ہے۔ یعنی کہ ہم خود، اگر ہم بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ اپنے اپنے گھروں کے ہو جاتے ہیں تو اپنی فیملیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، لیکن بچوں والدین ایسا نہیں کرتے۔ والدین ہمیشہ، چاہے بچے 8 ہوں، 2 ہوں، 1 ہوں یا 12 ہوں، جتنے بھی والدین کے بچے ہوں، والدین اپنے تمام بچوں کو برابر سے پیار کرتے ہیں اور سب بچوں کا خیال رکھتے ہیں اور ان میں کوئی کسی قسم کی کوئی ان کی تربیت میں کمی رکھنے کی کوشش نہیں کرتے، سب کو پیار و محبت سے پالتے ہیں اور سب کے کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے نا کہ ہم اپنے والدین کا خیال رکھیں، ان سے محبت کریں اور ان کے لیے دعائے خیر مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین نے جیسا ہمارے لیے بچپن میں کیا، جیسا ہمیں پالا پوسا اور ہماری خدمت کی، تو یا اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع عنایت فرمائیں اور ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنے والدین کا ادب کریں اور اپنے والدین کا احترام کریں اور ان کی ہر بات کو مانیں اور ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں، مر کے چلے گئے ہیں دوسرے جہان میں، تو ہمیں ان کے لیے دعائے خیر بکثرت مانگنی چاہیے اور ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے، ان کی جنت میں جانے کے لیے، ان کے درجات بلند ہونے کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے۔ پیارے بچوں، آج کا سبق ہمارا والدین کے ادب کے حوالے سے تھا۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ آپ کو والدین کے ادب کے بارے میں اچھی طرح سمجھاؤں اور بتاؤں۔ پیارے بچوں، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے کے جذبہ اور احترام کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ بچوں، کل ہم اپنے نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔